السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اور بھی خوش رکھے، دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنا بالکل نہ آتا ہو وہ نماز کیسے پڑھے؟ یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی یا ہمارے بزرگ حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا ان سے جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ آتا ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ کیسے نماز پڑھی جائے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو نہیں جانتے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت کو کم از کم اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ وہ اپنے فرض کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ نماز اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فرض کی ہے۔ ہر بالغ مرد ہو یا عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے۔ اگر کوئی یہ بہانہ مارتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے نماز پڑھوں، یہ بہانہ اس کا کام نہیں آئے گا۔ آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں، اور جب تک آپ سیکھ رہے ہیں اس وقت تک آپ امام کی اقتدا کریں۔ جس انداز میں امام نماز پڑھتا ہے اسی انداز میں نماز پڑھتے رہیں اور نماز کا طریقہ سیکھتے رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے ہمارے جاننے والے ہیں جن کو نماز پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا۔ وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنا شروع کیے تو ہم کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ثنا جو سبحانک اللہم و بحمدک ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن نماز پڑھنے کی شروعات انہوں نے کی، کچھ امام صاحب سے، کچھ مؤذن صاحب سے، کچھ اور پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھتے رہے۔ آج ان کو صورتیں بھی یاد ہو گئیں، ثنا، تشہد، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، یہ ساری چیزیں یاد ہو گئیں۔ اور بہت سارے ایسے مسائل جو ریگولر نماز میں پیش آتے ہیں، یہ سارے مسائل بھی ان کو یاد ہو گئی۔ اگر کوئی پلہ یہ جھاڑتا ہے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، میں کیسے نماز پڑھوں، تو بھائی دین سے وہ دور بھاگ رہا ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر یہ ضروری ہے کہ وہ اتنی علم تو ضرور سیکھ لے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے فرض چیزوں کو ادا کر سکے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ 2 گناہ ملے گا اس کو، 2 گناہ۔ ایک شخص وہ جس نے علم سیکھا، نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے لیکن نہیں پڑھتا ہے، وہ تو اس کو نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتا ہے، اس کو 2 گناہ ملے گا۔ ایک تو جو ضروری چیز تھی اس کو سیکھا نہیں، دوسرا یہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کو دو گناہ ملیں گے۔ یہ سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوں گے جو ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا کریں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو بھی سیکھیں اور نمازوں کی ضرور پابندی کریں، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس جو یہ مال و دولت، یہ جو سارے کاروبار ہیں، یہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ہم جو آخرت میں لے کر جائیں گے، قبر میں لے کر جائیں گے، یہی نیک اعمال جو ہم نے فرائض ادا کیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لے کر جائیں گے۔ اس میں کسی کی حصے داری نہیں ہوگی۔ دنیا میں مال آپ نے چھوڑا، آپ کے بیٹے وراثت میں پائیں گے، لیکن جو نیک عمل آپ نے کر لیا ہے اس میں کسی کی حصے داری نہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گے اور آپ کو ثواب ملے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں اور دیکھیں اور سیکھیں۔ اس چینل سے آپ کو بہت ساری دینی جانکاریاں، بزرگوں کے واقعات، جنرل معلومات اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گے، اور آپ اپنے قریبی علماء سے بھی سیکھتے رہیں۔
امام صاحب اور مؤذن صاحب اور بھی جو پڑھے لکھے جانکار لوگ ہیں ان سے سیکھیں تاکہ نماز کا پورا طریقہ آپ سیکھ سکیں اور آپ بہانے بازی سے دور رہیں، کیونکہ آخرت میں بہانہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملی جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ السلام علیکم۔